میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اور میں یہ اس لیے بول رہا ہوں مختلف جامعات، کالجز اور یونیورسٹیز کے نام، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ الحمدللہ آج کا جو یہ تقریری مقابلہ ہے یہ صرف لاہور کی سطح کا نہیں ہے، بلکہ آل پنجاب کے مختلف دور دراز کے چھوٹے بڑے شہر، ان سے آنے والے دینی جامعات اور مدارس کے طلبہ اور اسی طرح مختلف کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ کے درمیان ہے۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں غضنفر جبار بن عبد الجبار، ان کا تعلق بھی جامعہ لاہور الاسلامیہ بیت العتیق لاہور سے ہے۔ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی مکننا فی اسلامی جمہوریت پاکستان وأعتقنا من عبودية الهنود واليهود ومن عبادة الأوثان وهذا البلد فضل علينا من المنان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ حضرات گرامی قدر، آج اس بندہ نچیز کے لبوں پر جو موضوع جنبش دے رہا ہے، اس موضوع کے الفاظ کی مالا کچھ اس طرح سے پروئی گئی ہے کہ یوم آزادی کے ملی و اسلامی تقاضے ذی وقار۔ سب سے پہلے اگر بات اس ملک پاکستان کی آزادی کی کریں تو اس ملک پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے کئی قربانیاں دی گئیں۔ آخر یہ قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اور صرف اسلام کو نافذ کرنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں صرف اسلام کا بول بالا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اگر گردش دورہ کی گل کو گھما کر 70-80 برس پیچھے چلے تو آزادی کا نعرہ برطانوی ہندوستان کی گلیوں میں دھوم مچاتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے نغمے پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہوائیں اسی کے گیت گا رہی ہوگی، فضائیں اسی سے معمور ہوگی، اور مسلمان قوم کا ایک ایک فرد پورے جوش و خروش کے ساتھ جلسوں اور جلوسوں، محفلوں اور مجلسوں، سڑکوں اور پارکوں، تحریروں اور تقریروں میں اسی کے ترانے بکھیر رہا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یوم آزادی کے ملی اسلامی تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ تھا کہ ہم ایک ہوتے، لیکن ہم بٹ گئے، کبھی فرقوں کے نام پر تو کبھی سیاست کے نام پر، کبھی ذات پات کے نام پر تو کبھی رنگ و نسل کے نام پر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے کہ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ قرآنی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کا دوسرا تقاضا یہ تھا کہ دین اسلام کی سربلندی ہو، لیکن افسوس کہ یہاں تو مساجد اور مدارس پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور سینما گھروں کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ دینداروں کے لیے تنگیاں اور دین بیزاروں کے لیے وسعتیں ہیں۔ اسلام کے بجائے سیکولرزم، لبرلزم، کیپٹلزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور الحاد کی بڑھتی ہوئی شرح میں قابو پانے کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ حضرات، آزادی کا تیسرا تقاضا یہ تھا کہ ان الحکم الا للہ، کہ اس ملک میں اللہ ہی کی حاکمیت، اللہ ہی کی بادشاہی ہو، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، مولا اللہ ہی کو مانا جائے۔ لیکن افسوس کہ اس کے برعکس ہم نے سارے سامری کو اختیار کر کے سینکڑوں رب بنا لیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دین و دنیا میں ذلیل و رسوا اور خار کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دینا امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 اکٹھے تقاضات کو بیان فرمایا ہے. پہلا آزادی کا چوتھا تقاضا اقاموا الصلاۃ، آزادی کا 5واں تقاضا آتوا الزکاۃ، آزادی کا 6واں تقاضا امروا بالمعروف، آزادی کا 7واں تقاضا ونہوا عن المنکر. حضرات گرامی قدر، آزادی کا 8واں تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان سے محبت کریں. محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح و فلاح کے لیے بھرپور کوشش کریں. حضرات آزادی کا 9واں تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں عدل و انصاف کا قیام ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. حضرات گرامی قدر، آزادی کا 10واں تقاضا یہ ہے کہ ہم اس آزادی جیسی نعمت پر شکر کریں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب فرعون کے ظلم سے آزاد کیا تو وہ شکر کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روزے کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاری رکھا. تلک عشرۃ کاملہ. یہ 10 تقاضے مکمل ہوئے. اور آخر میں ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ ہے جغرافیہ زمین کا بلا شک بدل گیا، تہذیب کے نظام کی صورت وہی رہی، اسلام کے لیے یہاں لاکھوں گلے کٹے، طاغوت کی ہوا تو برابر بندھی رہی. جو کل تھے کوچواں وہ ہیں آج شہریار، جو کل تھے کوچواں وہ ہیں آج شہریار، اور دنیا اقتدار کی رت میں جتی رہی. آیا تو ہے مگر یہ ادھورا ہے انقلاب، انسان کی خودی تو دبی کی دبی رہی. حاصل یہی ہوا کہ آقا بدل گئے، حاصل یہی ہوا کہ آقا بدل گئے، آزادی عوام نصیبوں جلی رہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.